बेटा आज हमारा ये अगला लेक्चर आ गया और इसके अंदर हम चैप्टर नंबर 3 जो है ना स्टार्ट करने जा रहे हैं, सोशल फैक्टर्स एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेसेस। अब जैसे कि MFA के अंदर आपको पहले ही बता दिया है कि हमने कंपनी का एनालिसिस कैसे करना है, और उसके अंदर एनालिसिस करने के लिए एक तो इंटरनल्स होते हैं, एक एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। इन दोनों को बेसिकली बिहाफ के ऊपर हमने अपनी रिपोर्ट को तैयार करके आगे पेश करना होता है कि कंपनी को बेसिकली किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या करना चाहिए, या कंपनी कहाँ पे स्टैंड करती है, कर रही है, हर फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 को पढ़ चुके हैं, देख सकते हो। दूसरे चैप्टर के अंदर इकोनॉमी को हमने पढ़ा बेटा, उसको हमने देखा। और तीसरे चैप्टर के अंदर सोशल फैक्टर्स और उसका इन्फ्लुएंस ऑन द बिजनेस क्या हो सकता है। ये दूसरे लफ्ज़ों में हम पेस्टेल को अभी तक हम देख रहे हैं। P स्टैंड फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमी और S फॉर सोशल फैक्टर्स। ठीक है, आगे फिर T फॉर टेक्नोलॉजिकल, E फॉर एनवायरमेंटल, L फॉर लीगल। इसको फिर हम अगले चैप्टर्स के अंदर देखेंगे। तो ये तीसरा फैक्टर है पेस्टल का, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। द सोशल इन्वायरमेंट विच इंक्लूड्स द डेमोग्राफिक एंड कंज्यूमर प्रेफरेंस रिप्रेजेंट्स द सोशल टेंडेंसीज टू विच अ बिजनेस इज एक्सपोज्ड। कि जो सोशल इन्वायरमेंट होता है किसी भी मुल्क का, कह लें बेटा, किसी भी कंपनी के लिए, उसके अंदर आपके डेमोग्राफिक भी आ जाती हैं, कंज्यूमर के प्रेफरेंस भी आ जाते हैं, और ये दोनों चीज़ें जो है ना हमें इसकी तरफ सोशल को समझने की तरफ लेके जा सकती हैं, ताकि हम इसको ओपनली इसको जो है ना डिस्कस कर सकें। जो की सोशल फैक्टर्स दैट हैव द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेसेस हो सकते हैं, इसके अंदर एटीट्यूड्स एंड लाइफ स्टाइल हो सकता है, कस्टमर्स का, कंज्यूमर्स का, एम्प्लॉई कल्चर, वैल्यूज़ एंड एथिक्स हो सकती हैं किसी भी सोसाइटी की। डेमोग्राफी है जिसके अंदर हम एज, जेंडर, एथेंसिटी, पॉपुलेशन को स्टडी करेंगे, वो हो सकता है इसके ऊपर इम्पैक्ट हमारे बिजनेस के ऊपर। वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम और सोशल स्टेटस का इम्पैक्ट हो सकता है। हेल्थ का हो सकता है इसके ऊपर। एजुकेशन का होता है, इसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर का इम्पैक्ट होता है, और इसके अंदर रिलीजियस बिलीव्स जो होते हैं हमारे इंडिविजुअल के, यहाँ एज ए सोसाइटी के अंदर किसी ग्रुप के, उसका भी इसके ऊपर बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो हमने जब सोशल को स्टडी करना होता है और इन फैक्टर्स को देखना होता है, तो इन तमाम चीज़ों को हम जो है ना देखते हैं। तो सोशल फैक्टर्स, एटीट्यूड्स, वैल्यूज, एथिक्स, लाइफ स्टाइल इन्फ्लुएंस व्हाट, हाउ, वेयर एंड व्हेन पीपल परचेज प्रोडक्ट्स or services are difficult to predict, define and measure because they can be very subjective and qualitative in nature. These factors also keep changing as the people move through different stages of life. यानी कि बेसिकली कि हमें जब वो कर रहे होते हैं तो हमें कस्टमर की एटीट्यूड का, वैल्यूज़ का, उनके एथिक्स का, लाइफ स्टाइल का, ये सारी चीज़ें उनकी बाइंग के बिहेवियर के ऊपर इम्पैक्ट होता है। तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि हम इनको मेजर कर सकें या हम इनको प्रेडिक्ट कर सकें। ठीक है, और एक चीज़ जो कि हमें बहुत ज़्यादा जहन में रखनी होती है, वो होती है कि जिस तरीके से लोग बड़े होते हैं। हमने, अगर आपको याद हो ICAP के अंदर, तो हमने लाइफ स्टाइल साइकिल पढ़ते हैं प्रोडक्ट्स का मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे भी उस लाइफ स्टाइल जो होता है साइकिल का, इसके ऊपर बड़ा इम्पैक्ट होता है। ये भी सेम ही है। अब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे, आज अगर आपकी एज 21, 22 है, 20 है, तो क्या आज आप उन्हीं कपड़ों को पहनना पसंद करेंगे जो कि 14 साल या 12 साल की एज के अंदर आपकी पसंद थी, या 16 साल की एज में पसंद थे? मे बी, मैं आंसर इज नो। और क्या आप 25 एज के अंदर इस तरह के कपड़े पहनेंगे जो आपके पास आज हैं? और 30 के अंदर भी आप फिर उसी तरह के ड्रेस और उसी तरह की आप अपने आप को करोगे? 35 में, 40 में, ये तकरीबन 4-5 साल के गैप के साथ, और बाज़ दफ़ा गैप बहुत देर होता है, साल का भी गैप आ जाता है बाज़ दफ़ा। तो इवन सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या 5 साल के गैप के बाद बेटा आपको पुरानी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, पुराना स्टाइल अच्छे नहीं लगते, तो यू वांटेड टू मूव ऑन टू द न्यू प्रोडक्ट्स एंड न्यू कंपनी। अब जिस कंपनी को आपको 5 साल पहले पसंद था, अब ये तो नहीं कि वो कंपनी अब सारा कुछ बंद कर दे कि अब इसको जनाब अब ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही तो वो अपनी कंपनी को बंद कर दे। नहीं, अब उस एज ग्रुप के अंदर अब कोई न कोई और नए एंट्री आ चुके हैं, उनको फिर वो प्रोडक्ट वो सेल करेंगे और उन्हें वो फिर प्रोडक्ट लगना अच्छी हो जाएंगी। तो ये चीज़ें भी एज ए बिजनेस आपको अपने जहन के अंदर रखना होती है, जब भी कोई आप इसके अंदर फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखते हो या प्लानिंग करते हो। पीपल ऑफ ऑल एजेस हैव अ ब्रॉडर रेंज ऑफ इंटरेस्ट, डिफाइन टिपिकल परसेप्शन ऑफ अ कंज्यूमर। They also experience time in different ways and try to gain more control over their time. Changing societal roles
have brought more women into the workforce as well as schools, colleges and universities. This development is increasing disposable individual and families' income, heightening demand for the time-saving goods and services, changing shopping patterns and impacting people's ability to achieve the work-life balance. اب سوسائٹی کے اندر بیٹا بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں. آپ نے بھی خود بھی جج کیا ہوگا کہ آپ کے خاندان میں آپ کے گھروں کے اندر کتنے لوگ تھے, کتنی فیمیل جاب کرتی تھیں اور آج کتنی فیمیل کر رہی ہیں. اب جب فیمیل جاب کے اندر جب آ جاتی ہے تو پھر اس فیملی کے پاس انکم زیادہ آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو ان کے پاس ہے مہنگی چیزیں, ایسی چیزیں تھے جن کے اوپر آپ بیسیکلی ان چیزوں کے اوپر آپ ریلائی کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اگین ٹیک فار ایگزامپل آف اے واشنگ مشین, آٹومیٹک واشنگ مشین لے لیں گے. اگر آپ کی وائف بھی جاب کر رہی ہو, آپ بھی جاب کر رہے ہو, تو آٹومیٹک واشنگ مشین آ جائے گی جو کہ آدھے گھنٹے ایک گھنٹے کے اندر اندر آپ کے کپڑے دھل بھی جائیں گے, اس کے اندر وہ سوکھ بھی جائیں گے. تو وہ جو ایک سارے دن کا کام ہوتا تھا, ایک ہوا ہوتا تھا کہ عورتوں نے کپڑے سمجھنے بھی دھونے ہیں, پھر اس کو سکھانا ہے, پھر شام کو کٹے کر کے رکھنے ہیں, تو سارے کا سارا ٹائم اس میں ضائع ہو جاتا تھا. اب چونکہ جاب کی وجہ سے آپ پاس ٹائم نہیں ہے, تو اس وجہ سے پھر آپ اس ڈائریکشن کے اندر موو ہونا شروع ہو جاتے ہو. ان ایڈیشن a renewed focus on ethical behavior within organization across the hierarchy has managers and employees searching for the right approach when it comes to the gender inequality, sexual harassment and other social conduct that impact the potential for the business success. ٹھیک ہے, اب پھر اس کو اوپر جب فیمیل آ جائیں گی تو آرگنائزیشن کے اندر آپ کو بہت ساری چیزیں بھی چینج کرنا پڑیں گی, اس کے مطابق ایڈجسٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ ان کے آنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ سیکشل ہراسمنٹ, جینڈر انیکوالٹی یہ بڑھے. ٹھیک ہے, تو یہ مینٹلی طور کے اوپر پھر آپ نے اپنے کو جو مین آپ کے جو آدمی حضرات اس آپ کے آرگنائزیشن میں ہوں گے ان کی مائنڈ سیٹ کو بھی آپ کو چینج کرنا پڑے گا, تاکہ ایسا نہ ہو کہ فیمیل ادھر آ کے اپنے آپ کو برڈن کے اندر یا اپنے آپ کو ویک فیل کرے اور وہ جاب چھوڑ کے بھاگ جائے. کیونکہ اب ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے بیٹا, کیونکہ یہ چیزیں اب ہمارا ایک قسم کا حصہ بن گئی ہیں. The demographic characteristic of population change over time as the proportions of children, teenagers, middle-aged consumers and senior citizens and a population change. جیسے تیری ایج بڑی ہوتی جائے گی, پاپولیشن بڑھتی جائے گی, چیزیں بھی چینج ہوتی جائیں گی. So does the demand for the forms of products. Thus the demand for the products produced by a specific business may increase or decrease in response to a change in demographics. For example, an increase in the elderly population has led to an increased demand for many prescription drugs. ٹھیک ہے, پرسکرپشن ڈرگس بڑھتی جائیں گی جب آپ کی ایلڈرلی پاپولیشن بڑھے گی. لوگ لازم بات ہے کہ ایک ایج ساری عمر کام کیا, جب گھر بیٹھ جاتے ہیں تو بیماریاں بھی گھیر لیتی ہیں, تو پھر اس کے لیے آپ کی جو پرسکرپشن ڈرگس ہیں وہ بڑھیں گی. ٹھیک ہے, تو کچھ بوڑھوں کی وجہ سے فروٹ آنا شروع ہوگا, وہ اس کی کنزپشن بڑھے گی. اگر آپ کی ایک زیادہ پاپولیشن بوڑھی ہو جائے گی تو جو وہ چیزیں کھاتے ہیں اس کی جو آپ کی سوسائٹی کے اندر جو مارکیٹ ہونا وہ بیٹا شروع ہو جاتی ہے. Changes in consumer preference over time can also affect the demand for the products produced. Tastes are highly influenced by technology. For example, the availability of pay-per-view television channels may cause some consumers to stop renting DVDs. ٹھیک ہے, اب جیسے فار ایگزامپل آپ پے یہاں پہ تو نہیں ہے لیکن یورپ کے اندر آپ کے جو اگر آپ نے گھر کے اندر اسکائی لگایا ہوا ہے یہ نیٹ ورک اچھی, اس کے اندر وہ آپ کو 10, 12, 14, 15 ٹیلی ویژن کے چینل مفت دیں گے. لیکن اگر آپ اس کے علاوہ فٹ بال دیکھنا چاہتے ہو, موویز دیکھنا چاہتے ہیں, تو آپ کو وہ ایک چارج کریں گے, 2 پاؤنڈ 4 پاؤنڈ پر منتھ چارج کریں گے, اور پھر وہ ان کی ساری مووی, ان کے سارے آپ کا جو بھی ہے اسپورٹس چینل وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو. تو اس سے کیا ہوگا, اس سے وہ DVD کا جو جا کے آپ دیکھتے تھے وہ رینٹنگ ختم ہو جائے گی. اب نیٹ فلکس سے آپ اس کو خرید لیتے ہو اور آپ دیکھتے ہو, تو اب یہ DVD والا کام بند ہو گیا, وہاں بھی بند ہو گیا, ہمارے یہاں بھی بند ہو گیا. اب کتنے بچے ہیں جو مارکیٹ میں جائیں گے اور جا کے جناب ویڈیو لے کے آئیں گے, گھر آ کے بیٹھ کے دیکھیں گے, DVD لا کے دیکھیں گے. اس اوور بیٹا ختم ہو گیا. The ability of consumers to download music may cause them to discontinue their purchases of CDs in retail store. یہ بھی ختم ہو چکا ہے. As technology develops, demand for some products increases while demand for other products decreases. Many businesses closely monitor changes in consumer preference so that they can accommodate in changing needs of a consumer and increase their profitability as a result. آسان لفظوں میں کہ اگر ہم لوگوں کی سوسائٹی کے اندر جو چینجز آ رہی ہیں ان کے رویے میں, بیہیویئر میں, بائنگ میں, کھانے پینے, اٹھنے سونے میں, اگر آپ کا بزنس مین اس کو ایڈریس نہیں کرے گا نا,
تو آپ کا بزنس گرو نہیں کر سکے گا بیٹا. آپ کو سوسائٹی کے ساتھ ساتھ چلنا پڑے گا. جو جو چیزیں سوسائٹی کے اندر چینجز آ رہی ہیں ان تمام چینجز کو آپ کو اکاموڈیٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اگر نہیں تو پھر بند ہونا پڑے گا. یہ آپ نے سوچنا ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں, کہ آپ بند ہونا پسند کریں گے یا کیا کرنا پڑیں گے. بزنس آرگنائزیشنز need to respond to changes in society, including demographic changes. If they do not, they will be continue to offer products and services that are increasingly less relevant to needs of the customer. Demographic changes آ رہی ہیں, کچھ علاقے بہت زیادہ آباد ہو رہے ہیں, کچھ جو ہے نا آبادی شفٹ ہو رہی ہے, لوگ ایک ملکوں سے دوسرے ملک میں جا رہے ہیں بیٹا. تو یہ بھی بڑی بڑی چینجز آ رہی ہیں سوسائٹی کے اندر. ہمارے یہاں دیکھیں بیریا ٹاؤن بن گیا. آخر بیریا ٹاؤن کے اندر لوگ جو شفٹ ہوئے, جو وہاں پہ رہ رہے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں سے تو آئے نا. اب وہاں پہ آپ کو بزنس کو شفٹ کرنا پڑے گا, ان کی نیڈز اور وہاں کے مطابق پروجیکٹ دینی پڑے گی. تو اس کو ہم اس کو طریقے سے کرتے ہیں کہ اگر کنٹینیو آپ اپنی پروڈکٹس کو بغیر ڈیمانڈ کے بھی بغیر سوچے سمجھے بناتے رہیں گے اور اس کے اوپر اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھیں گے, تو بیٹا کیا ہوگا, آپ کی کمپنی بند ہو جائے گی. آپ کے جو ریلیونٹ کسٹمر ہے وہ چلے گئے ہوں گے, وہ بائی نہیں کر رہے, تو آپ ایم ای پروڈکٹ لا کے رکھی جاؤ گے, تو آپ کے کاروباری پوائنٹ آف ویو سے اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا. دا مارکیٹنگ کنسیپٹ ان بزنس ریکوائرز دیٹ آل سکسیزفل بزنس مسٹ کیپ اپ ٹو ڈیٹ ود اویئر آف سوشل اینڈ ڈیموگرافک چینجز اینڈ رسپونڈ اکارڈنگلی. آسان لفظوں میں ہم مارکیٹنگ کنسیپٹ کو بھی بیٹا اسی لیے اپنا رہے ہیں کہ جو چینجز آ رہی ہیں اسے فوری طور پہ اڈاپٹ کرو ڈیموگرافیکلی, اور بزنس اس کو اڈاپٹ کر لیں. بس جو چینجز آ رہی ہیں اس کو اڈاپٹ کرو اور مارکیٹ کے اندر وہ چیز پھینکو جس کی ڈیمانڈ ہے. ایگزامپل سوشل کلچر ڈیموگرافی فیکٹر کے دے رہا ہے. ہیئر آر دی جسٹ اے فیو ایگزامپل. نمبر 1, آؤٹنگ اینڈ ڈائننگ آؤٹ ہیبٹس آف اے پرٹیکولر ایریا اور پرٹیکولر ریجن. نمبر 2, سوشل میڈیا ایڈکشن ہیز چینج دا ڈائنامکس آف سوسائٹی. دیکھ لیں آپ, آؤٹنگ اور ڈائننگ کے اوپر بھی اس نے ڈال دیا فرق سوشل میڈیا نے, کہ اب ہم گھروں کے اندر جائیں, جیسے جیسے آپ پہنچیں گے, بچے پہنچیں گے اسکول سے, سب ہوگا ہر بندہ اپنے اپنے موبائل فون کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. ٹی وی نہیں دیکھتے لوگ اب. کیوں؟ موبائل فون کے اندر اگر آپ کو خبریں چاہیے, نیوز چاہیے, ہر بندے کا انٹرسٹ موجود ہے. یہ سوشل میڈیا کے ایڈکشن نے یہ ساری بہت ساری چیزیں اس کو چینج کر دیا ہوا ہے. آؤٹنگ اور ڈائننگ بھی ایک پرٹیکولر ایریا ہے, وہاں پہ بھی بہت کم لوگ جاتے ہیں. زیادہ لوگ پریفر کرتے ہیں گھر بیٹھے کھانا منگوا لو. کیوں؟ اپنی پوزی نیس میں سے نکلنا نہیں چاہتے. یا اگر جاتے بھی ہیں تو کوئی پرٹیکولر ایریا بڑا مشہور ہو جاتا ہے, اس کے لیے بھی لوگوں کو ادھر جانا پڑتا ہے. اب جیسے ہمارے یہاں لاہور کے اندر دیکھ لیں ایم اے عالم روڈ, آپ کو ٹاپ لیول کے 70% جو ریسٹورینٹ آپ کو ایم اے عالم روڈ کے اوپر نظر آئیں گے. تو اگر کسی نے اس ٹاپ نج کو سرو کرنا ہے تو بیٹا ادھر ہی جا کے ریسٹورینٹ کھولنا پڑے گا نا. اگر آپ کو نہیں یار میں ادھر کھول لیتا ہوں ادھر کھول لیتا ہوں, تو اس سے پھر آپ کا کاروبار نہیں چلے گا. کاروبار چلانے کے لیے سوسائٹی کے ٹرینڈ کو, ان کے مائنڈ سیٹ کو سمجھنا پڑے گا. اگلا ہے ڈومیسٹک ٹریولنگ, انٹرنیشنل ٹریولنگ, اسپیشلی ان سمر اور ونٹر ویکیشنز. تصور ہی نہیں تھا پاکستان میں. ہمیں اپنا یاد ہے بیٹا, گرمیوں کی چھٹیاں ہو جائیں, سردیوں کی چھٹیاں ہو جائیں, زیادہ سے زیادہ خالہ کے گھر چلے گئے, پھوپھی کے گھر چلے گئے, ٹھیک ہے, گاؤں چلے گئے. اب وہ کیا تصور ہے, اب آپ کے سامنے ہی ہے. جب چھٹیاں ہوتی ہیں گرمیوں کی, سردیوں کی, ایسے ایسے آپ کے اب لوگ موجود ہیں اپنی فیملی کو لے کے. کبھی دبئی جا رہے ہیں چھٹیوں میں بیٹا, کوئی ٹرکی جا رہا ہے چھٹیوں میں, کوئی ملیشیا جا رہا ہے چھٹیوں میں. جس کے پاس پیسہ ہے, جس کا کم بھی پیسہ ہے, وہ کراچی چلا گیا. کاغان نران تو تقریباً سارے کے سارے لوگ چھٹیوں میں جا رہے ہیں گرمی کے اندر بیٹا. ہر بندہ ہی اپنی اگر گاڑی ہے, نہیں ہے گاڑی بک کرائے اور نکل کے سوات کی طرف. اب یہ کیا, یہ ٹرینڈ ہمارے زمانے میں نہیں تھے. اچھا, پیپل انٹرسٹڈ ان کنسرن ود دیئر لکس اینڈ اٹینڈ سوشل گیدرنگس. اب اپنے لک کے بارے میں لوگوں کو بڑی فکر ہے. اس کے لیے طرح طرح کے تجربات بھی کیے جا رہے ہیں, اور اس کے لیے وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں, سوشل گیدرنگ کو بھی اٹینڈ کریں. پیپل کنسرن اباؤٹ ہیلتھ اینڈ ویٹ, انٹرسٹ ان فٹنس, ہیلتھی ایٹنگ اینڈ ڈائٹس ہیز انکریزڈ. لوگوں کو اپنی ہیلتھ اور ویٹ کے بارے میں بڑی کانشیس ہے, اسپیسیفکلی فیمیل. اب کیا ہے, ان کا انٹرسٹ فٹنس کے اندر آ گیا ہے, ہیلتھی ایٹنگ کے اندر آ گیا ہے. ڈائٹ پلان بناؤ, یہ کھاؤ, یہ نہ کھاؤ. ہمارے وقت میں بیٹا کوئی پابندی نہیں تھی, جو آیا بس رگڑ لیتے تھے ہم. لیکن آج آپ دیکھ لو کہ کس طریقے سے ہیلتھ کانشیس لوگ ہیں, اوور ویٹ کانشیس لوگ ہیں. The average age at which the children leave their parental home is increased. Many children are staying on home until they are 25 or 30 year old. اب ہمارے ہاں بھی یہ ٹرینڈ آپ کے سامنے ہی ہے. ہم تو خیر 35-40 سال کے بعد بھی ماں باپ کے ساتھ ہی رہتے ہیں نا. لیکن اب یورپ میں تھا وہ 16 سال کے اندر چھوڑ کے چلے جاتے تھے. اب وہ بھی 18-20 سال تک ماں باپ کے ساتھ رہنا ہی پسند کرتے ہیں. مچ ہائر نمبر
Then there has been increased the number of single parent families. यूरोपियन ममालिक के अंदर जो है ना सिंगल पेरेंट फैमिलीज बहुत हैं, शादी हुई ना हुई बच्चा हो गया, अब बच्चे को माँ सामने बाप सामने, वो इसको बेटा यानी कि अगर वो एक संभाल रहा है, उसे बंदे से तलाक हो गई है या बंदे के साथ बन हो गई तो औरत अकेली रह रही है, वो सिंगल पेरेंट हो गई, या बच्चा बाप के साथ रह रहा है वो भी सिंगल पेरेंट हो गया बेटा। तो ये फैमिली बहुत ज़्यादा यूरोपियन ममालिक के अंदर ये बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब देयर हैज़ बीन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंटरिंग द कंट्री एज अ माइग्रेंट्स एंड लार्ज नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स टू लिव इन अदर कंट्रीज। बहुत सारे लोग, अब देखें यूरोपियन ममालिक के अंदर यहाँ से हमारे ममालिक से बहुत सारे लोग वहाँ पे जा रहे हैं, और बहुत सारे यूरोपियन लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो रहे हैं, वो न्यूजीलैंड में शिफ्ट हो रहे हैं बेटा। तो अब ये ऐसे फैक्टर हैं जिनको आप कारोबार के पॉइंट ऑफ व्यू से इग्नोर नहीं कर सकोगे बेटा, ठीक है। तो सोशल फैक्टर्स इन द एनवायरनमेंट रेफर टू द चेंजेस इन हैबिट्स, टेस्ट, वैल्यूज, प्रेफरेंस इन द शॉर्ट टर्म। In the short term, social attitudes and habits are also affected by fashion. ठीक है, फैशन की वजह से भी हमारे अंदर सोशल चेंजेस आती हैं। हम देखते हैं ये एक्टर एक्ट्रेस जनाब फलां ने ये कपड़े पहने हुए, फलां ने ये शूज़ पहने हुए, तो हमने मस्त लेने हैं, तो उसका बड़ा इम्पैक्ट है। तो इसको भी एडवर्टाइजिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं फिर हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन से बड़ी बड़ी। कल्चरल फैक्टर्स आर द कस्टम, ट्रेडिशन, बिहेवियर ऑफ पीपल इन गिवन कंट्रीज आल्सो इंक्लूड द फैशन ट्रेंड्स एंड मार्केट एक्टिविटीज़ इन्फ्लुएंसिंग द एक्शंस एंड डिसीजंस। आप देखिए फीमेल के बुरके पहले कैसे होते थे, वो टोपी वाला बुरका ही होता था हमारे पाकिस्तान के अंदर, फिर देखेंगे काला बुरका आ गया, बुरके का भी ख़त्म हो गया, अब सिर्फ और सिर्फ स्कार्फ तक आपका काम रह गया। तो कल्चर के अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता करके चेंजेस आ रही हैं, नई चीज़ इन्फ्लुएंस हो रही हैं, और उनको अबादा पहनने का पहनने का भी बड़ा रवाज आ गया है, बहुत सारे लोग उबाया खरीद लेते हैं, तो वो भी एक बड़ी चेंज है। Demographic factors are concerned with the specific aspect of society, size, spread of a distribution of a society। तो ये बेसिकली हम इनको अपने सोशल जितने भी हमारे इनको हम 3 चीज़ों के अंदर डिवाइड करते हैं, सोशल फैक्टर्स हो गए, कल्चर हो गए और डेमोग्राफिक हो गए बेटा। तो आगे बेसिकली हम 3 को ही एड्रेस करेंगे। अच्छा, एटीट्यूड एंड लाइफ स्टाइल। A consumer lifestyle and attitudes are continually changing. The constant shift of a culture due to the globalization and rapid advancement in technology impact consumers' practices of buying certain products, responding to advertisement and venturing out to certain places. These preferences and values influence consumer lifestyle and in turn create implications for businesses. By gaining an in-depth knowledge about consumer preferences as well as tracking changing patterns, businesses can create and benefit from opportunities. For example, with the younger generation being more aware of the current trends through the social media, a lot of parents now rely on their children while making purchases such as the new laptop or television. Also, when all the information is available on the internet with a click, the trend of reading newspaper is almost obsolete. Today in urban centers, people buy products based on the rating and reviews of the previous consumers. This is the new trend and it is increasing day by day, which affects the business and their performance. ठीक है, अब यंगर के ऊपर बेटा कहते मैं भी अपने बच्चों पे करना हो, मैंने भी मोबाइल फ़ोन लेना हो तो बच्चों से पूछूँ यार कौन सा लेना चाहिए, मेरे साथ चलो पिक करो, देखो क्या है क्या नहीं है, क्यों उनके पास इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो ये देखिए कितनी बड़ी चेंज है। हमारे पेरेंट्स को कोई चीज़ खरीदनी होती थी, गए वो जाके ले आते थे, ठीक है, हमारे साथ डिस्कस पूछना लेके जाना तो क्या बेटा डिस्कस करना भी मुनासिब नहीं समझा जाता था। और आज आप देखो कि किस तरीके से वो जनाब हम अपनी यंगर जनरेशन को इन्वॉल्व कर रहे हैं कि अब मेरे बच्चों ने यानी कि पहले तो मोबाइल फ़ोन बड़े बेटे ने ख़रीदना था बेटा, वो खुद गया अपने दोस्त कज़न के साथ गया और जाके वो अपना पुराना बेच के नया लेके आ गया, ठीक है। इसी तरीके से PS4 मेरे छोटे बेटे ने ख़रीदना था तो उसका भी यही प्ले स्टेशन के लिए इन लोगों ने देख जान के सारा कुछ पिक किया हुआ, वो मेरे साथ डिस्कस किया, हम गए और जाके बेटा वो नया ख़रीद लिया हमने। तो ये वो चीज़ें हैं जो आज से पहले नहीं थी। तो ये बड़ा एटीट्यूड और लाइफ स्टाइल के अंदर बेटा चेंजेस जो है ना आ चुकी हैं। हमारी कल्चर है जिसकी हम बात कर रहे थे। ग्लोबलाइजेशन हैज़ आल्सो एनेबल कंपनीज टू प्रोड्यूस द सेम आइटम्स फॉर डिफरेंट रीजन्स as customers all over the world follow the similar popular trends. However, strong differences still remain among the choices that consumers make based on the cultural belief. Business must relate to these differences, especially if they are entering to the new region or a country as a market. For example,
There is a more focus on family values and joint family units in Eastern countries. Therefore, multinational organizations like Coke and Pepsi use family gatherings and occasion as the backdrop of their advertisement. In Pakistan and India, likewise KFC, Pizza Hut, McDonald's and Subway franchises in Pakistan have multiple family deals to cater to the size and the need of the family gatherings. And these deals are the most revenue generating for these multinationals. اور یہ حقیقت بھی اسی طرح سے بیٹا. Also, tea manufacturer would do better in UK rather than US as the consumers in the North Americans are predominantly coffee lovers. This is just a cultural preference among the two nations which would affect the businesses of the both tea and coffee in these respected countries. وہ زیادہ کافی پیتے ہیں, وہ زیادہ چائے پیتے ہیں بیٹا, تو بزنس کو اس طریقے سے چلانا پڑے گا نا ہمیں. When initially launched, fast food chains such as McDonald's did not perform well in China and Japan, as the food served by them was not culturally popular. کیونکہ وہ برگر شگر تو کھاتے نہیں تھے, انہوں نے وہ نوڈل شوڈل چاول ہو گیا, کتے بلیاں چوہے یہ اس طرح کی چیزیں وہ کھاتے تھے. ٹھیک ہے, شروع میں نہیں تھے, لیکن اب بیکاز آف دا سوشل میڈیا, بیکاز آف دا ینگر دیئر جنریشن اور بیکاز آف دا میڈیا, آپ دیکھیں لیٹر آن میکڈونلڈز ہیڈ ٹو انٹروڈیوس اے وائڈ ویرائٹی آف اورینٹل فلیورز لے کے آگے, ویریئنٹس ٹو اٹیک دا پان ایشین مارکیٹ سچ اے جاپان اینڈ چائنا. Likewise in Pakistan we have a tikka pizza, Balochi pizza, Arabian delight, shish kebab pizza, which are not offered in European markets and anywhere else in the world beta. اچھا جی, پھر social اور cultural response ہے. It refers to the people attitude to work and wealth. Role of a family, marriage ہے, religion ہے, education ہے, ethical issues ہیں, social responsiveness of a business ہے. The social environment of a given region can have a significant impact on businesses. For instance, food companies are highly impacted by this. Certain cultures prefer certain types of a food. ٹھیک ہے, تو وہ اس کے مطابق پھر آپ کو بیٹا فوڈ کو کرنا پڑے گا نا. Values or ethics. Ethics is defined as a discipline dealing with what is good and bad, and with moral duty and obligation. Business ethics is concerned with the truth and justice and has a variety of aspects such as the expectation of a society, fair competition, clean advertising, public relations, social responsibility, consumer autonomy, corporate behavior in the home country as well as abroad. Moral management strives to follow the ethical principles and precepts. Moral managers strive for success, but never violate the parameters of ethical standards. They seek to succeed only within the ideas of fairness and justice. Moral managers follow the law, not only in the letter but also in spirit. The moral management approach is likely to be in the best interest of the organization in the long run. They practice and portray the following values. دیکھیں نا, میرا مقصد ہے کہ مورل ویلیوز اگر آپ فالو نہیں کرے گی آپ کی آرگنائزیشن, پتہ چل گیا کہ جناب یہ جو مینیجر ہے یہ لڑکیوں کے ساتھ اچھا پیش نہیں آتا, تو ڈو یو ریئلی تھنک کہ لانگ ٹرم کے اندر اس کو آرگنائزیشن کی انسائڈ بھی اور آؤٹ سائڈ بھی کیا اس کا امپیکٹ ہوگا بیٹا. دیکھیں بعض مینیجر ہوتے ہیں نا دل بینک والے, کبھی اس کے ساتھ قصہ چل گیا, کبھی اس کے ساتھ قصہ چل گیا, کبھی اس کا قصہ چلا گیا. اگر آرگنائزیشن کے اندر مورالٹی نہیں ہوگی اور آپ گڈ گورننس کے ذریعے, اچھی مینجمنٹ کے ذریعے ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کرو گے, تو بیٹا لانگ رن کے اندر آپ کی آرگنائزیشن کے اندر اچھی لڑکیاں جاب کرنے نہیں آئیں گی. ایک تو آپ نے ان کا وہ لوز کریں گے, اور دوسرا ہو سکتا ہے اسٹیج یہاں تک فیوچر میں چلی جائے کہ آپ کی پروڈکٹ کا ہی بائیکاٹ کر دیا جائے, پھر کیا کریں گے. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ ایتھکس کو پرسو کرنا آرگنائزیشن کی ڈیوٹی ہے. اچھی پروڈکٹ دینا, صاف پروڈکٹ دینا, کلین پروڈکٹ دینا, کلین ایٹماسفیئر, تو کلین انرجی, گرین انرجی. اب دیکھیں نا مورلٹی پھر آپ کو کس جگہ لے جاتی ہے. اگر ایتھیکلی آپ ہیومن بینگ کے ساتھ مخلص ہیں تو آپ کہتے نہیں کہ ہم گرین انرجی استعمال کرتے ہیں تاکہ کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ اس کا ماحول خراب نہ ہو, تو انوائرمنٹلی بھی آپ کی گڈ گورننس کے ذریعے, ایتھکس کے ذریعے اس کو بھی آپ ایڈریس کر سکتے ہو. اب فالوئنگ ویلیوز کے اندر آنیسٹی دیکھیں, انٹیگریٹی, ٹرسٹ وردینس, لائلٹی, فیئرنیس, رسپانسبلٹی, کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی, اوبیڈینس آف ٹو ایلڈرس, ریسپیکٹ آف ادرس, رائٹیس مینز آف ارننگس. اب یہ سارے کے سارے جو 10 پوائنٹ ہیں بیٹا, ان کو فالو کرنا پڑے گا آپ کی آرگنائزیشنس کو. ٹھیک ہے, اگر ہم اپنے ملک کے اندر دیکھیں بہت ساری چیزیں فالو نہیں کر رہے تو کھڑے کہاں ہیں نا بینک کرپٹ بیٹا. جب تک چل رہا تھا 70 سال میں سے ہم نے چلا لیا, اب آ کے ایسی اسٹیج پہ آ گئی جب پوری دنیا کو بھی پتہ چل گیا کہ ہماری جو قیادت ہے وہ بے ایمان ہے, اب وہ آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے.
اب یہ تو بعض دفعہ بہانہ ہی ہوتا ہے کہ جناب پہلے آپ یہ کریں پھر یہ کریں پھر یہ کریں پھر ہم پیسے دیں گے. اچھا جب آپ یہ وہ کر لیتے اس کے بعد وہ کون سا آپ کو $20 بلین یا $10 بلین دے دو. سب کچھ کرنے کے بعد 1.5 سال 2 سال ننگا کرنے کے بعد یہ آپ کو دے تو وہ $1 بلین ہی رہے نا. تو یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اب بیٹا دنیا کی مقصد آپ سے توقعات کیا ہیں, دنیا کی آرگنائزیشن سے توقعات کیا ہیں. تو جب آپ یہ انٹرنل اور ایکسٹرنل آپ کرو, اس کو ڈیل کرو, تو مہربانی کرو بیٹا اس کے اندر یہ سارے کے سارے پوائنٹ 10 کے 10 پوائنٹ بیسیکلی یہ آپ کے سی اے کے پوائنٹ ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے پوائنٹ بیٹا. تو یو مسٹ فالو دیم, یو مسٹ اوبے دیم, اور اس کو پورٹریٹ کریں. ان کو بھی آپ نے دیکھنا ہے آرگنائزیشن کے اندر, انٹرنل افیئرس کے اندر جا کے کہ کیا وہ واقعی اونیسٹی بھی ہے آپ کے آرگنائزیشن کے اندر, انٹیگریٹی ہے, ٹرسٹ وردینس, لائلٹی, فیئرنس, رسپانسبلٹی, اوبیڈنس, ریسپیکٹ, رائٹیس مینز آف ارننگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. اگر یہ نہیں ہو رہی ہے تو بیٹا دنیا کو سمجھانا مشکل ہو جائے گا, اور آپ کی آرگنائزیشن کا بکنا بھی مشکل ہو جائے گا, آپ کی پروڈکٹ کا بکنا بھی بیٹا مشکل ہو جائے گا. پھر اس کے اندر ہم آ جائیں گے, دیکھیں گے ڈیموگرافی کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے سوشل کے اوپر بیٹا. ڈیموگرافک فیکٹرز آر انکنٹرولبل فیکٹرز. یہ سارے جو بھی پڑھ رہے ہیں سوشل کے سارے ہی انکنٹرولبل ہیں, ناٹ اونلی دا ڈیموگرافک بیٹا. فیکٹرز ان دا بزنس انوائرمنٹ اینڈ ایکسٹریملی امپورٹنٹ ان دا بزنس انوائرمنٹ. Demography is the study of key statistics about the society or a certain segment of it, such as their age, gender, race, ethnicity, location. Demographic help the businesses define the markets for their products and services. It also determines the size and composition of their workforce. Size اور composition کو بھی بیٹا یہ determine کرتے ہیں. Demographic helps the business define the markets for their products and services. It also determines the size and composition of the workforce. Demographics are at the heart of many business decisions. Business today must cater to the unique shopping preferences of different generations or age group, each of which requires different marketing approaches, products, services that are targeted to their needs. Today, all the brands of all kinds of merchandise open their stores and sales points based on their demographic study and the city of their area within the city. For example, Sapphire clothing brand would invest to open a store in Clifton but not in Sarjani, and this decision would be based on the buying power of the residents of the location. جیسے میں بہت دفعہ آپ کو مثال دی, میکڈونلڈس کبھی بھی داتا صاحب کے پاس جا کے نہیں کھلے گا بیٹا, وہ اپنے آپ کو ادھر ہمارے ویسٹرن کی طرف ہی رکھے گا, نہر سے اگلی طرف ہی کہیں نہ کہیں, کیونکہ پلی طرف تو اس کو بتائے کہ یار یہ ادھر کیا بکنا ہے, لوکلٹی افورڈ ہی نہیں کر سکے گی, تو اس کو بھی آپ نے دیکھا ہوتا ہے. تو یہ پھر سارے کے سارے آپ کا جب آپ ڈیسیشن لے رہے ہوتے ہو نا, تو یہ پھر ڈیموگرافی کا امپیکٹ اس کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے. ایج گروپ such as consumer born after 2000 are called the millennials کہتے ہیں ہم ان کو, since they have been exposed to so much change in the world as compared to their parents, they have to change outlook their everything, and therefore demand products and services that are more aligned to their mentality. یعنی کہ اب جس طرح کے کپڑے میں پہن کے بڑا ہوں, شلوار قمیض پہنتی ہوں, میرے بچے شلوار قمیض نہیں پہنتے, وہ کمفرٹیبل ہے بیٹا جینز اور شرٹ کے ساتھ, حالانکہ میں نے بھی بار جینز کی شرٹ ہی پہنی ہے, لیکن اب آ کے اس ایج کے اندر فیل ہوتا ہے, گھر جا کے جیسے بھی گھر پہنچتا ہوں تو سب سے پہلے میں اپنے کپڑے چینج کرنے بیٹا, تو آئی فیل کمفرٹیبل ان شلوار قمیض. لیکن اب ایج گروپ ہے, اب جو ینگر جنریشن ہے وہ اپنے آپ کو بیٹا جینز کے اندر, شرٹس کے اندر, اس کے اندر وہ کمفرٹ فیل کر رہی ہے, تو سو بی اٹ. ملانیس ناؤ comprise a large chunk of a population پوری دنیا کے اندر بیٹا, therefore hold a significance in every business marketing strategy. These are the technological savvy and prosperous, یعنی rich ہیں بیسیکلی. ہماری جنریشن سے ینگ جنریشن, آپ لوگوں والی جنریشن زیادہ rich ہو. Young people with comparatively larger disposable income to spend it. They spend more freely and spoiled by more options around them that they were available for their ancestors. ہمارے دیکھیں بیٹا, عید بقرعید پہ ایک شلوار قمیض ملتی تھی, اور وہ بھی کوشش پیرنٹس یہی کرتا تھا کہ جو اسکول کی ڈریس ہو اس کلر کی ہمیں لے کے دی جائے, تاکہ وہی پہنے. اسی طرح کے شوز ہمیں سال میں ایک دفعہ ملنے عید کے اوپر, اور وہ بھی کیا تھے 100% بلیک ہوتے تھے, جو اسکول کے اندر بھی ہم پہن کے جاتے تھے. لیکن آج آپ دیکھ لیں بیٹا, کون سا ایسا بچہ جس کے پاس گھر کے اندر 6-7 شوز نہیں ہوں گے, جس کے پاس 6-7 جینز اور 10-12-14 شرٹس نہیں ہوں گی, ٹراؤزرز کا نمبرس نہیں ہوگا بیٹا. ہمارے پاس یہ نہیں تھی. Compared to their parents, they have the tendency to spend all the save nothing lifestyle. ٹھیک ہے, اب سیو نتھنگ والا کام ہو گیا ہے. اب میرے بچے میرا سیونگس کا معاملہ نہیں ہے, جو آ گیا
خرچ دیا, جو ان کو دیتا ہوں وہ بھی اڑا دیا, اور پھر میرے اوپر بیٹھے رہتے ہیں کہ اور دو جی اور دو تاکہ ہم رہیں. یعنی کہ میں جتنی مرضی مشکل سے ارننگ کرنی اس کو میں جتنا مرضی انہیں ریئلائز کرانے کی کوشش کروں, سن لیں گے بٹ سمجھ لیں گے they won't act on it. Secondly, unlike their parents, they have a more individualistic approach towards life. Other consumers such as Generation X, people born between 65 to 80, یعنی کہ میں, and the baby boomers born before between 46 اور 64, ان کو بیبی بومرز کہتے ہیں بیٹا, have their own spending patterns. ان کا اپنا طریقہ کار تھا. Many boomers are nearing retirement and have money that they would prefer to spend on health and comfort for their leisure activities for their later years. In South Asian countries such as Pakistan, these people could also be a good target market for long-term investment prospects, as they would like to leave their children in a financially stable position. As the population ages, businesses are offering more products to appeal to the middle-aged and the senior market. بس زیادہ تر میڈیسین ہی ہے, فروٹ وغیرہ, اور سینئر آپشن کیا کر سکتے ہیں اس کے اندر. اچھا جی, پھر اس کے اندر ایک پوائنٹ آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں اتھینسٹی اینڈ نیشنلٹی. ان ایڈیشن minorities represent more than 38% of the total population in US. اب یہ اتھینسٹی اور نیشنلٹی اب یہ پورے یورپین ممالک کے اندر, ہر ملک کے اندر یہی ہے کہ ان کا تقریباً 30 to 40% جو حصہ ہے پاپولیشن کا وہ گورے نہیں ہیں, وہ باہر سے گئے ہوئے انڈین, پاکستانی, بنگلہ دیشی یا دوسرے ممالک کے چائنیز وغیرہ وہ حصہ بنتے ہیں. اب جیسے 38% جو ہے نا پاپولیشن یو ایس کے اندر وہ منورٹیز ہیں. ایون گریٹر نمبرز آر پریزنٹ ان کینیڈا, آسٹریلیا اینڈ مڈل ایسٹ, with immigrants bringing millions of new residents in different countries over the past several decades. By 2060, the US Census Bureau projects the minority population to increase to 56% of the US total population. 2060 تک 56% minorities کے پاس امریکن نیشنلٹی ہوگی. تو یہ چیز سوچنے والی, اور یہ دنیا کا یہ ٹرینڈ ہوگا. Companies recognize the value of increasing diversity in their workforce as a reflection of the society and encourage the experience they bring with them that gives a broader view to the business's overall strategy. For the economy, the buying power of minorities has also increased significantly as they bring their life savings to a new country and spend to settle into a new life. Therefore, companies are developing products and marketing campaigns that target different ethnic groups. The discussions above is based on the target market and buying power of ethnic groups. The ethnic diversity is also very important for the prosperous and progressive businesses. We have seen that in USA, multinational composition of a global organization has added unimaginable value to the organizations. For the foremost example is the appointment of the Sundar Pichai, CEO of Google. انڈین, یعنی کہ وہاں کے ایجوکیشن اب وہ آپ کے ملٹی نیشنل آرگنائزیشن کو ہیڈ کر رہے ہیں. دس از آلسو دا گریٹ انیشیٹو آف میکنگ 1.3 بلین پیپل ٹو بلیو ان گوگل اینڈ ایسوسیٹ ود اٹ ایز ویل. تو پھر کیا ہوگا, یعنی کہ انڈین قوم تو کہے گی جناب اس کمپنی, حالانکہ گوروں کی کمپنی ہے, اس کمپنی کا جو سی ای او ہے وہ ہمارا بندہ ہے, تو لازمی بات ہے کہ وہ اس کمپنی کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے. تو یہ بھی کمپنی سوچ رہی ہیں. بعض دفعہ ایتھینسٹی کو جاب دینے کی یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے ہم ان کی اپنی نیشن کے اندر پاپولر ہو جائیں گے. ایجنگ پاپولیشن ہو رہی ہے. فار سم ویسٹرن کنٹریز, اسپیشلی کنٹریز آف ویسٹرن یورپ, دیر از این ایجنگ انڈیجنس پاپولیشن. The birth rate is historically very low and the number of new babies per woman or child bearing age also fallen. Traditionally, family system is not being appreciated and the birth rate has fallen down, which is a major cause for the lack of a working age group की population. At the same time, average life expectancy has been increasing. More people are living until the older age than the past. As the consequences, there is an aging population, which means that a larger proportion of the population than in past will be in older age, say past normal retirement age. اب جیسے جاپان کو یہ پرابلم آیا, ڈسکس پہلے بھی کر چکا ہوں بیٹا. اس وقت جاپان کی تقریباً 60% پاپولیشن ایسی ہے جو 60 ہیں, اس سے ابو ہے, ریٹائر ہو چکی ہے, ریٹائر ہونے والی ہے. اب لازمی بات ہے اگر جنریشن آئے گی, جابس کرے گی, کمپنیوں کو سنبھالے گی اور وہ اپنا انشورنس کی پیمنٹ کرے گی, ٹیکس دیں گی, تو پھر گورنمنٹ ان اولڈر ایج پیپل کو زیادہ اچھے طریقے سے لک آفٹر کر سکیں گے نا. ینگر ایج نہیں تو اس وجہ سے آپ دیکھیں
کہ ہمارے پاکستانی انڈین ان ممالک سے جاپان آ کے ریکروٹمنٹ کرنا شروع کر دیے تاکہ ان کی اپنی فیکٹریاں بند نہ ہو جائیں. تو یہ بہت بڑا ایک پرابلم ہے. Governments are aware of the consequences of these demographic changes. Is that in future there might be a relatively small working population and a relatively large number of people in retirement. A few in work might be expected to support the many in retirement. For example, by paying taxation or fund state hospital services, many thousands of retired services. So the things going to go tough, even in West as well. Just wait and see for a few more years, beta. Government policies for demographic changes. A government might try to develop a policy for social demographic change. For example, in country within the aging population, the government might consider the following measures. کہ جہاں پہ aging population زیادہ ہے تو وہاں permit immigration of people from other countries possibly under the controlled migration scheme in order to increase the size of a population. Working age, younger generation کو وہ وہاں پہ زیادہ prefer کریں. Increasing the average age at which the individuals may retire with entitlement to the state pension. اگر وہ 63 پہ ریٹائر ہوتے ہیں وہ 65 کر دیں, 65 والے 70 کر دیں. Encourage individual to work beyond their normal retirement age. Provide some form of a subsidy, a tax incentive to the individual couples who have children. تو یہ کام پھر گورنمنٹ کو کرنا پڑیں گے. Business organizations are affected by social and demographic change and by government policy. As the population changes in age or ethnic origin, the needs and wants of our consumers will change. Business must respond to these changes. In addition, the nature of a workforce, its age distribution, availability and skills will also change. Issues such as education, training take on importance for aging employees as well as the young employees. If companies intend to employ them beyond their normal retirement age, تو پالیسیز بھی چینج ہوں گی, ملک کا ڈیموگرافک بھی چینج ہوگی بیٹا. تو بہت ساری چیزوں کے اوپر آپ کو پراپر طریقے سے فوکس کرنا پڑے گا. 5th پوائنٹ ہے مائگریٹڈ اور امیگریشن پاپولیشن ہوگی آپ کی. ان دا ماڈرن ورلڈ the international boundaries are fading away due to the constant and ever increasing migration from one country to another due to several reasons. In Europe and other Western countries, it is the recent past where there is a decreasing fertility rate. However, at the same time, the number of migrant population is increasing and the fertility rate of the migrant population in Europe is much more than the locals. This is directly affecting the market and business in Western world where there used to be only Western choices. Now there is a large market for the Eastern goods, products with the around consumed by the migrants and their second generations born there. اب جو لوگ باہر تھے بیٹا ان کی اب سیکنڈ جنریشن وہاں پہ ہو گئی ہے. اب لازمی بات ہے کہ اگر سیکنڈ جنریشن وہاں پہ ہو گئی ہے تو آپ کو ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا. اب اس کے بغیر تو آپ نہیں جا سکو گے نا, اس کے بغیر تو آپ بیٹا کچھ بھی نہیں کر سکو گے. ان کو اکاموڈیٹ کرنا پڑے گا, ان کے ریسٹورنٹ کھلیں گے, ان کی مسجدیں کھلیں گی, ان کے کپڑے وہاں پہ بکیں گے, برقعے وہاں پہ بکیں گے, اب وہاں کے اسکارف بکیں گے. ہم دیکھ کیا وہ آپ کے سامنے فرانس کے اندر ان کو باقاعدہ لیجسلیشن بنا کے اسکارف کے اوپر پابندی لگانا پڑی اور اس کے خلاف بہت بڑی ایجیٹیشن ہوئی. تو لمبو جمبو ہے ادھر بھی ویسٹ ممالک کے اندر بھی, کیونکہ ان کی جو ویسٹرن ویلیوز ہیں وہ تھی نہیں اس طرح کی. اب جو ایسٹرن لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں, شفٹ ہو رہے ہیں, تو لازمی بات ہے وہ اپنا کلچر, اپنا مائنڈ سیٹ وہاں پہ لے کے جائیں گے. اب اس کو تو ویسٹرن والے چینج نہیں کر سکیں گے. اگین ہوپ تو یہی ہے کہ دوسری تیسری چوتھی جنریشن میں جا کے سب کچھ چینج ہو جائے گا. لیکن ہو ویٹس فار دا 3rd and 4th جنریشن بیٹا. فی الحال جو ابھی اس وقت جو ایشوز اور پرابلم ہیں ان کو ڈسکس کرنا ہے نا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں بیسیکلی آپ کو پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا آپ کے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا. جب آپ کسی بھی کمپنی کے آپ کے جو انالیسس کریں گے تو ایکسٹرنل انالیسس کرتے وقت آپ نے ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے, ان تمام کے اوپر فوکس کر کے پھر آپ نے اپنی رپورٹ کرنا ہے کہ ان کا کیا امپیکٹ ہوگا, آپ کے بزنس کا ان کا لنک کیا ہے اور ان کا امپیکٹ کیسے ہوگا ان فیوچر کے اندر بیٹا. ٹھیک ہے بیٹا, تھینک یو ویری مچ فار لسننگ. اور انشاءاللہ پھر کل ہم یہیں سے یعنی کہ منڈے والے دن یہیں سے پھر اپنی کلاس کو کنٹینیو کریں گے. اوکے بیٹا, تھینک یو, اللہ حافظ.